حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو دوسرے نمبر پر آیت کریمہ تلاوت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہم سب سے ایک سوال فرما رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ اے انسانوں، کیا تمہارا خیال یہ ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو اور کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے اور یوں ہی اور بیکار پیدا کر دیا؟ یہ اللہ رب العزت کا سوال ہے کہ کیا تمہاری تخلیق کے پیچھے اللہ رب العزت کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ سوال اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہم سے کر رہے ہیں. جب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہم سے یہ سوال فرماتے ہیں، تب ظاہر ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہونی ہی چاہیے کہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا. تو کیا اللہ رب العزت نے اس انسانیت کو اس دنیا میں، ان انسانوں کو اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا؟ کیا ہم انسانوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ مقصد ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوں، ہم دنیا میں کھائے پیے، ہم دنیا میں عیش کی زندگی گزارے اور اپنا وقت ختم کر کے اس دنیا سے چلے جائے؟ کیا ہم انسانوں کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا یہ مقصد ہے؟ اگر ہم انسانوں کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر اس دنیا میں ہم انسانوں کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ کھانا پینا، عیش کی زندگی گزارنا اور اپنا وقت ختم کر کے چلے جانا، اگر دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہوتا تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کے مقابلے میں جانور زیادہ مستحق ہیں. اس مقصد کو پورا کرنے کے مستحق انسانوں کے مقابلے میں جانور ہیں کہ جانور انسانوں سے زیادہ کھاتے ہیں، جانور عیش کی زندگی، مستی کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا وقت ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسانوں کا تو یہ مقصد نہیں ہو سکتا. تو آخر انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ جب ہم یہ سوال قرآن کریم کے سامنے رکھتے ہیں تو قرآن کریم کی طرف سے ہمیں جواب ملتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو، ہم نے جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہی عبادت کا مقصد، یہ انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اور اسی مقصد کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے
دنیا میں نہ جانے کتنی ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان تمام مخلوقات میں انسان کے سروں پر اشرف المخلوقات کا تاج رکھا۔ تمام مخلوق میں انسانوں کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کہا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت، اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اتنی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کو انجام لائے، لیکن انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اس مقصد کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب کیا اور دنیا کی باقی تمام مخلوقات کو اس انسان کی خدمت پر لگا دیا کہ اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور بقیہ ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے اس انسان کی خدمت کے لیے بنا دیا۔ اس بات کو اگر میں ایک چھوٹی مثال سے سمجھا سکوں، انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے اناج اور غلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس اناج کے پیدا ہونے کی ہم اگر سسٹم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس اناج کے، اس غلہ کے پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلے تو جانور جیسی مخلوق جو انسان سے جسم اور جسامت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے، ایسی مخلوق کو، ایسے جانوروں کو اللہ نے اس انسان کے تابع کر دیا، اور اس انسان نے اس طاقتور مخلوق سے، ان جانوروں سے زمین کو نرم کروایا۔ اس زمین کو نرم کرنے کے بعد ایک دانہ اس زمین کے اندر بویا۔ زمین نے اپنی صلاحیت خرچ کر کے اس دانے کو پھاڑا اور اس میں سے کوپل نکالی۔ اب اس کوپل کو تنا بننے کے لیے گرمی کی ضرورت، سورج اپنی شعاعیں اس پر نچھاور کرتا ہے جس سے یہ کوپل تنے کی شکل اختیار کرتا۔ اس کوپل کو لہلہانے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے لہلہانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ ہوائیں اس پر چلاتا ہے، ان ہواؤں سے وہ کوپل لہلہاتی ہے اور جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ بادلوں کو بھیجتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ ہم یہ تو صرف ایک غلے کی مثال اگر دیکھ لیں تو اس ایک اناج کے دانے کو اگانے کے پیچھے اللہ رب العزت کی کتنی مخلوق جو ہے کام کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور بقیہ ساری مخلوق کو اس انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کی تخلیق کا مقصد جو اپنی عبادت قرار دیا، یہ عبادت کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ آیا یہ عبادت کا مقصد صرف ہماری نماز، روزے، حج اور زکات سے پورا ہوگا یا نہیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے عبادت کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ ہم نے اپنی نمازیں پڑھ کر، ہم نے روزے رکھ کر، ہم نے حج کر کے، ہم نے زکات دے کر، ہم نے اپنی زندگی کے عبادت کے شعبے کو مکمل کیا، لیکن زندگی کے دوسرے شعبے کہ ہماری معاشرت، ہماری معاشی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ان زندگیوں میں اللہ کے احکامات کون نافذ کرے گا؟ ہمارا مقصد، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب ہماری زندگی کے یہ تمام شعبے کہ ہماری عبادت کا شعبہ یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو، ہماری معاشرتی زندگی یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو، ہماری معاشی زندگی یہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ جب اس طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی تب جا کے اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ مقصد پورا ہوگا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کر لیں
اور مسجد سے باہر نکل کر ہم آزاد ہو جائیں تو ہماری اس طریقے سے زندگی گزارنے سے ہماری تخلیق کا، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہرگز نہیں پورا ہو۔ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب ہماری عبادتیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، ہماری گھریلو زندگی کہ ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ جب تک اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ رویہ ہمارا کہ ہم مسجد میں آئیں، نماز میں کھڑے ہوں تب تو کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب ہم مسجد کے علاوہ کی زندگی میں جائیں تب ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ میرے اس مسئلے میں، کہ میرے گھر شادی کا موقع ہے، اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے گھر جنازہ پڑا ہوا ہے، اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میں تجارت کے لیے اپنی دکان پر بیٹھتا ہوں، میں ملازمت کے لیے اپنی ملازمت کی جگہ پر جاتا ہوں، اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی تو ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے ہمارے مقصد کو پورا نہیں کیا، اور جب ہم ہمارے اس مقصد میں ناکام ہوں گے تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ان کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ کے کچھ احکامات کو مانتے ہو اور اللہ کے کچھ احکامات کو چھوڑ دیتے ہو؟ تمہارے جی کو جو احکامات لگتے ہیں اس کو تم مانتے ہو، جو تمہارے جی کے خلاف ہوتا ہے، جو تمہارے گھر کے معاشرے کے خلاف ہوتا ہے، جو تمہاری سوسائٹی کے خلاف ہوتا ہے، ان احکامات کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء منکم، کہ ایسا کرنے والوں کا بدلہ کیا ہوگا، فما جزاء منکم الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت لکھ دی جاتی ہے۔ آج اگر ہم مسلمان اگر ہمارے حالات پر غور کریں کہ آج ہم جن حالات کے شکار ہیں ان کی دوسری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلا دیا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی ذلت تمہارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ ورنہ قرآن تو کیا کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر کامل ایمان والے رہو گے تو سر بلندی تمہارے سروں پر ہی رہے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ مقصد اس وقت تک نہیں پورا ہوگا جب تک کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ، چاہے عبادات کا شعبہ ہو، چاہے معاشرت کا شعبہ ہو، چاہے اخلاقیات کا شعبہ ہو، چاہے معاشی زندگی ہو، ہر زندگی ہماری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہم ہمارے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، کیا کبھی ہم نے کسی عالم سے، کسی مفتی سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرے ساتھ دنیا کا یہ معاملہ ہے، میں تجارت کے لیے بیٹھتا ہوں، میں ملازمت کے لیے جاتا ہوں، اس تجارت میں شریعت کا میرے لیے کیا حکم ہے، میری اس ملازمت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، میرے گھر میں یہ حالات پیش آئے ہیں، اس میں جو ہے میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہم نے کبھی اپنی زندگیوں میں اس کو پوچھا ہے؟ بلکہ ایسے موقعوں پر تو ہم ایک مثال لے لیں کہ ہمارے گھر میں اگر شادی کا موقع ہو، ہم ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کی ملازمہ کو، گھر کے خادم کو بھی ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو راضی کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہر سال ہمیں جو عطا فرماتے ہیں وہ اسی بات کی مشق کروانے کے لیے
اسی بات کی پریکٹیکل کروانے کے لیے دیتے ہیں کہ انسان کے اندر اس رمضان کے ذریعہ اور اس رمضان کے روزوں کے ذریعہ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ کا حکم یہ سب چیزوں کے اوپر مقدم ہے، کہ یہ انسان روزے کی حالت میں جو چیزیں بغیر روزے کی حالت میں اس کے لیے حلال تھی، لیکن چونکہ اللہ نے ان چیزوں کو روزے کی حالت میں کچھ وقت کے لیے حرام کر دیا، وہ انسان اللہ کے اس حکم کو مقدم رکھتے ہوئے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ یہی چیز انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ انسان ہر وقت زندگی کے ہر موقع پر، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو مقدم رکھنے والا بن جائے۔ کہ اللہ کا حکم کیا حکم ہے، اس حکم کو پہلے بجا لائے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی سوچے، لیکن میرے لیے میرے اللہ کا حکم سب سے پہلا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے مقدم ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہ رمضان کے اندر ہمیں اس بات کی پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، جب ہم رمضان اس طرح گزارتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے روزے کے حالت میں حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، جب اس طرح ہمارا مہینہ گزرتا ہے، تب اللہ رب العزت عید کے دن ان روزداروں کو کیا خوشخبری دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے اور لوگ اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے نماز کے لیے نکلتے ہیں، اپنے ان بندوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہو کہ جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ پورا کا پورا اسے دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس وقت ارشاد فرماتے ہیں میری علو مرتبت کی قسم اے فرشتوں تم گواہ رہو، میرے غلاموں نے اور میری بانیوں نے میرے حکم کو پورا کر دیا، میرے حکم کو پورا کرنے کے نتیجے میں آج ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، اور ان بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں جاؤ تم اس حال میں اپنی عیدگاہ سے، اپنی مسجدوں سے اس حال میں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ کہ تمہاری بخشش ہو چکی، تمہاری مغفرت ہو۔ جب انسان رمضان اس اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اللہ عید کے دن اس انسان کو یہ خوشی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تب اس کے موت کے وقت اللہ رب العزت اس کو ایسی ہی خوشخبری سناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب کوئی ایسا بندہ کہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا، یہ بندہ جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تو اس حال میں لوٹ جا کہ اللہ اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ تو جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تب اللہ اسے اس طرح اس کے مرنے کے وقت اسے خوشخبری سناتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت خوشحال زندگی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور رمضان کی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے ان رمضان کو قبول فرمائے، کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما کر عید کے دن اللہ کی طرف سے
جو خوشخبریاں اور جو بشارتیں دی جاتی ہے ان خوشخبریوں کا اور ان بشارتوں کا اللہ رب العزت ہمیں مستحق بنائے. ہمارے زندگیوں میں اللہ بار بار ہمیں ایسے رمضان عطا فرمائے اور صحت تندرستی اور عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ عید کی خوشیاں ہمیں بار بار عطا فرمائے. رمضان کا یہی سبق ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. ہم اس سبق کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.